شیخ آپ اپنا ویڈیو بناتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے تفسیر جلالین میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر پڑھی تھی۔ خلاصے کے طور پر ذکر کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے اس کو سورۃ الفاتحہ کی آیت شمار کیا ہے اور بعض نے آیت شمار نہیں کیا ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ کی آیت نہ شمار کرنا ہی راجح ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ نیچے حاشے میں یہ حدیث دی ہوئی ہے، یہاں پر دیکھیں گے آپ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ پھر یہاں پر ہے، شروعات ہے یہاں پر الحمد للہ رب العالمین سے، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ میں داخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جس میں نماز کی شروعات سے متعلق ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، حضرت، یہ سب جو ہے نماز کی شروعات الحمد سے کرتے تھے، یا نماز میں آواز بلند کرنا جہری، تو جہر یہاں سے شروع کرتے تھے الحمد سے، بسم اللہ سے نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ میں داخل نہیں ہے۔ جیسے تمام صورتیں ہیں قرآن پاک کی بغیر بسم اللہ کے شروع میں صرف شروعات کے لیے ہیں، ویسے ہی سورۃ الفاتحہ میں بھی بسم اللہ داخل نہیں ہے، البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ الحمد للہ میں اس بات ہے توحید الوہیت کا، للہ میں توحید الوہیت کا اس بات ہے، رب العالمین اس میں توحید ربوبیت کا اس بات ہے، الرحمن الرحیم اس میں توحید اسماء و صفات کا اس بات ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے رب العالمین اے مالک جمیع الخلق، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، اے مالک جمیع الخلق، تمام مخلوق کا مالک ہے، تمام مخلوق کا پالنہار ہے، تمام مخلوق کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ من الانس، مخلوق، من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہم، چاہے وہ مخلوق انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، یا چوپایوں میں سے ہو، اور ان کے علاوہ اور بھی جمادات وغیرہ، ساری مخلوق کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَكُلُّ مِنْهَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عالم، ان میں سے ہر ایک پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک پر، یعنی عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، عالم الدواب، اس طرح عالم کا اطلاق ہوتا ہے ہر ایک پر۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عالم کا اطلاق صرف 4 پر ہوتا ہے، انس اور جن، ملائکہ اور شیاطین، اس طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صرف 4 عالم ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عالم انس، جن، ملائک اور شیاطین کے علاوہ چیزوں کو بھی شامل ہے، جیسا کہ عالم کے بارے میں قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے، جب فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی ان کو اللہ رب العالمین کی طرف، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس میں جمادات، ذوی العقول، غیر ذوی العقول، سب اس میں داخل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب العالمین، عالمین میں سب داخل ہیں، انس، جن، ملائک، جمادات، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، سب کا رب اللہ تعالی ہے۔ وَكُلُّ مِنْهَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عالم، ان میں سے ہر ایک پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، یقال، کہا جاتا ہے، عالم الانس، عالم الجن، الی غیر ذالک، وغلب فی جمعہ بالیاء والنون اولو العلم علی غیرہ۔ اولو العلم اگر بریکٹ میں ہوتا تو اور زیادہ واضح ہوتا، یا علامت تنصیص کے درمیان، غلب اولو العلم، اولو العلم کو غلبہ دیا گیا ہے، علی غیرہم، ان کے علاوہ پر۔ اولو العلم سے مراد ہے ذوی العقول، اولو العلم سے مراد ہے ذوی العقول۔ تو چونکہ جو جمع ہے یہاں پر عالمین بالیاء والنون،
بالیاء والنون، یا اور نون کے ساتھ ہے، عالم کی جمع عالمین، تو یہ جو صیغہ ہے یا اور نون کے ساتھ یا واو اور نون کے ساتھ عالمین یا عالمون، یہ جمع ذوی العقول کے لیے آتی ہے، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں آتی ہے، یا اولو العلم کے لیے یہ جمع آتی ہے۔ تو رب العالمین کہا ہے عالمین، تو عالمین یہ جمع ذوی العقول یا اولو العلم کے لیے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ذوی العقول کا رب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ غلبہ دینے کے لیے، چونکہ ان کو غلبہ ہے، ان کے پاس علم ہے، تو جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کو غلبہ ہوتا ہے، ان کی شان ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی شان کا اعتبار کرتے ہوئے عالمین جمع آئی ہے یا اور نون کے ساتھ میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَغُلِّبَ فِي جَمْعِهِ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ، عالمین کو جو جمع لائے ہیں یا اور نون کے ساتھ میں، یہ غلبہ اس میں دیا گیا ہے اولو العلم کو علی غیرہم، ان کے علاوہ پر، اولو العلم کو غیر اولو العلم پر اس میں غلبہ دیا گیا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ، عالم یہ علامت سے مشتق ہے، علامت سے ماخوذ ہے، علامت سے ہے عالم، اور علامت تو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، نشانی، کسی چیز کی بھی نشانی وہ علامت کہلاتی ہے۔ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُوجِدِهِ، اس لیے کہ عالم یہ علامت ہے اس کے موجد کی، نشانی ہے۔ جب عالم ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی موجد تو ہے، کوئی چیز بغیر ایجاد کے نہیں ہو سکتی، بغیر موجد کے، کوئی نہ کوئی تو ہے اس کا موجد۔ تو یہ پوری دنیا، یہ تمام عالم، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وہ من العلامت، یہ علامت سے ہے، اور علامت کس چیز کی ہے؟ موجد کی، یعنی رب کی علامت ہے۔ تو یہ پوری دنیا، یہ پورا جہان، پوری مخلوقات، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کا موجد ہے، اور وہ موجد کون ہے؟ وہ موجد اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، تو رب العالمین میں ایک طرح سے ترہیب ہے، ایک طرح سے ترہیب ہے، تمام جہان کا رب ہے، مالک ہے۔ اب اس میں رحمان و رحیم میں تعاطف ہے، نرمی ہے، ترہیب کے بعد اس میں گویا کہ ترغیب ہے۔ رب العالمین وہ رحمان و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ رحمان رحیم یہ مبالغے کے صیغے ہیں، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے۔ البتہ رحمان میں رحیم سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ رحمان عام ہے، سب کے لیے، مومنین کے لیے، غیر مومنین کے لیے، کفار کے لیے، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، سب پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ الرحیم یہ مومنین کے لیے خاص ہے، اے ذر رحمتی، رحمت والا ہے۔ مؤلف نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، وَهِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِأَهْلِهِ، اور کہہ رہے ہیں کہ رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ خیر کا ارادہ کرنا ہے، جو خیر کے اہل ہیں، جو بھی خیر کا اہل ہے، اہل خیر، جو بھی مستحق ہے خیر کا، اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنے کا نام رحمت ہے، ایسا مؤلف کا کہنا ہے۔ اس لفظ پر علامہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق چڑھائی ہے کہ یہ جو یہاں پر معنی ذکر کیا ہے مؤلف نے، یہ معنی درست نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کی تعویل ہے۔ یہاں پر ذکر کیا شیخ صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ هذا تعویل للرحمت بأحد لوازم معناها، تو یہ رحمت کے جو لوازم ہیں یا اس کے جو معانی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، تو یہ گویا کی تعویل ہے اللہ رب العالمین کی صفت کی۔ وَهُوَ طریقۃ اہل التعویل فی صفات اللہ تعالی، آگے کہتے ہیں شیخ صفی الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اہل تعویل کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ وَقَدْ ذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَى الْإِيمَانِ بِهَا، اور ائمہ سلف اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جیسا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، جو بھی اسماء اپنے لیے ذکر کیے ہیں، جو بھی صفات ذکر کیے ہیں، ان کو ان کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کے شایع نشان ہے، جیسے اس کے لیے لائق اور مناسب ہے، ویسے ہی ان کو مانتے ہیں، ان کی تعویل نہیں کرتے۔ تو الرحمن الرحیم یہ دو اسماء حسنہ میں سے ہیں
جن میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، ہر چیز کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے۔ کفار پر بھی اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دن رات کافر لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں، اور ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر پھر بھی رحم فرماتا ہے، ان کی پکڑ نہیں کرتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ تاکہ یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، سدھر جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے، تو رحمان و رحیم ہے اللہ رب العالمین۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف ہو رہی ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کس اللہ کے لیے؟ جو رب العالمین ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی، یہاں پر دیکھنا آپ ملیکی لکھا ہوا ہے، اس میں دو قرأت ہیں، ملیکی اور مالکی، اور بعض نے ذکر کیا ہے ملکی، ملا، جس طرح فعل ہوتا ہے ملک یوم الدین، اس طرح بھی بعض نے پڑھا ہے۔ تو کئی قرأتیں اس میں، دو سے بھی زیادہ، اور بعض نے لام کے کسرہ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے ملک یوم الدین۔ تو مختلف قرأتیں اس کلمے میں ذکر کی گئی ہیں، زیادہ مشہور دو قرأتیں مالک اور ملک، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مالک اور ملک، بعض نے کہا کہ مالک افضل ہے، بعض نے کہا ملک افضل ہے، اس لیے کہ ملک بادشاہ وہ مالک سے بڑا ہوتا ہے، مالک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی کسی سامان کے مالک ہیں، اور بادشاہ چونکہ بڑا ہوتا ہے ملک ہے، تو اس لیے ملک یوم الدین افضل ہے۔ بعض نے کہا نہیں، مالک افضل ہے ملک سے، اس لیے کہ مالک کے پاس اختیار ہے، چاہے کوئی کسی بھی چیز کا مالک ہو، جس چیز کا وہ مالک ہوگا اس میں اس کو تصرف ہوگا۔ تو اس طرح سے ہر ایک میں، ہر لفظ میں مالک اور ملک دونوں میں خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے، اور تو اس طرح سے اس لفظ میں یہ متعدد قرأت ہے، اور دونوں کے یہ الگ الگ معنی ہیں۔ مالک یوم الدین، دونوں اللہ کا تعالیٰ، راجح، جی دونوں کا راجح کیا ہوگا؟ دونوں قرأتیں صحیح ہیں، مالک بھی صحیح ہے، ملک بھی صحیح ہے، البتہ حفص والی قرأت میں مالک ہے، مالک یوم الدین۔ یوم الدین، دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی ہے الجزاء، بدلہ، جزا معنی بدلہ۔ دین کا لفظ، کلمہ دین قرآن پاک میں متعدد معنی کے لیے آتا ہے، کہیں پر خضوع کے لیے، کہیں پر دین کا لفظ جو ہے اطاعت اور فرما برداری کے معنی میں بھی آتا ہے، کہیں پر دین کا معنی نظام کے معنی میں بھی آتا ہے، نظام، قوانین، ضوابط کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حساب کے معنی، جزا کے معنی میں بھی دین کا لفظ آتا ہے۔ یہاں پر لفظ دین کا معنی ہے جزا، بدلہ، حساب کے دن کا مالک، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن وہ حساب کا دن ہے، اس دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، سب کا، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے، لیکن دن وہ حساب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کا حساب معاف کر دے، یا سرسری سا حساب لے لے، اس سے زیادہ، اس سے باریک دقیق حساب نہ لے، تو لیکن وہ دن جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ جزا، بدلہ، یعنی جو جس نے کیا ہے، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا ہے تو برا بدلہ، لیکن بدلہ ملے گا سب کو۔ اس لیے فرمایا جزا کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا، وہ یوم القیامہ، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو جزا کے دن کا مالک ہے، وہی آگے فرمایا وَخُصَّ بِالذِّكْرِ، یہ جزا کے دن کا مالک، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، صرف جزا کے دن کا مالک تھوڑی، ہر چیز کا مالک ہے، تو جزا کے دن کو کیوں خاص کیا ہے؟ مؤلف فرما رہے ہیں وَخُصَّ بِالذِّكْرِ، اس کو بالخصوص ذکر کیا ہے جزا کے دن کو، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ اس دن ظاہری طور پر کسی کے لیے حکومت نہیں ہوگی اللہ کے سوا، بادشاہت اس دن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، دنیا کے ملکوں کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ قیامت کے دن کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوگا، بالکل سب کے لیے، یہ کافر، مشرک، مومن، سب کے لیے یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ اصلی حقیقی بادشاہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ابھی تو بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی بادشاہت کو نہیں مانتے، اللہ کی سلطنت کو، حکمرانی کو نہیں مانتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس دن سب لوگ مان جائیں گے، چاہے کوئی کافر ہو یا مسلم ہو،
تو ظاہری طور پر سب لوگ مان لیں گے، اس لیے جزا کے دن کو خاص کیا ہے، مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کو خاص کیوں کیا ہے، بالخصوص ذکر کیا ہے، لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيهِ، اس دن میں ظاہری طور پر بالکل علی الاعلان کسی کے لیے بادشاہت نہیں ہوگی الا للہ، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دلیل بدلیل، اس دلیل کی وجہ سے، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد کے لیے ہے۔ تو یہ دلیل اس بات کی کہ ملک اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں۔ ومن قرأ، اور جس نے پڑھا مالکی، ہے یہ ملک کا معنی ہو گیا ملک، اور جس نے اس کو مالکی پڑھا ہے، میم کے بعد الف، فمعناہ، تو اس کا معنی ہوگا مالک الامر کلہ فی یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام امور کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی بات چلے گی، ایسا نہیں کہ وہاں اللہ کے مقابلے میں نبی، ولی، بزرگ، فرشتوں کی بات نہیں، کسی کی نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے لب کشائی کریں، کوئی بات کرے، جو بھی سفارش وغیرہ بھی کریں گے انبیاء کرام یا اولیاء و صالحین، اللہ کے حکم سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، ان کو حکم دے گا کہ سفارش کرو میرے بندے کے لیے، فلاں بندے کے لیے سفارش کرو، تو جس بندے کے لیے سفارش کا حکم دیں گے اللہ تعالیٰ، اسی بندے کے لیے وہی شخص سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اس دن تمام امور کے مالک کون ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اے ہوا موصوف بذلک دائما، اے کہ غافر الذنب فصح وقوعه صفتا للمعرفہ، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس صفت سے موصوف ہے ہمیشہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، مطلب ایسا نہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اسی دن مالک ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس صفت سے موصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی جتنے بھی معاملات ہیں، قیامت کے دن ہو، بعد میں ہو، پہلے ہو، تمام معاملات کے مالک اللہ تعالیٰ۔ جیسے یہ صفت ہے غافر الذنب، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، تو یہ اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ اس سے موصوف ہے اللہ تعالیٰ، اس صفت سے۔ تو ایسے ہی اس صفت سے بھی، مالک کی صفت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ موصوف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مالک ہے، ایسا نہیں کہ اسی دن مالک ہوگا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ فصح وقوعه صفتا للمعرفۃ، تو اس کا معرفہ کی صفت واقع ہونا درست ہے، معرفہ کی صفت واقع ہونا اس کا درست ہے، چونکہ یہ قیامت کا دن یہ معرفہ ہے، معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تو اس طرح سے یہ اس کی صفت ہونا درست ہے۔ یہاں پر مالک یوم الدین آپ دیکھیں گے ادھر مصحف میں، مصحف یہاں پر آپ دیکھیں گے ادھر جو لکھنے کی قرأت ہے، اس کو مصحف عثمانی یا اس کو رسم عثمانی بولتے ہیں، رسم قرآنی بھی بولتے ہیں اور رسم عثمانی بھی بولتے ہیں، جس میں یہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے جس رسم میں۔ تو اس کے لکھنے کا جو انداز ہے وہ عام عربی رسم الخط سے ذرا مختلف ہے۔ ایسے انداز میں اس کو لکھا گیا ہے کہ اگر جبر زیر پیش نہ ہو تو ہر قاری اپنی اپنی قرأت کے حساب سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ سبق قراء میں جو بھی قراءت ہیں، اب اس پر دیکھیں گے آپ مالک پہ، یہاں پر مالک لکھا ہوا ہے، مالک یوم الدین، اگر جبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس رسم کا امتیاز ہے، اس کی خوبی ہے، رسم عثمانی یہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رسم کو جاری کروایا تھا جب قراء کے درمیان اختلاف ہوا، اپنی اپنی قرأت کو لوگ راجح قرار دینے لگے تھے، تو انہوں نے تمام قراء کو جمع کر کے ایک ہی قرأت پر لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو، لیکن اس چیز کی رعایت رکھی کہ دوسری قرأت کے حساب سے بھی اس کو پڑھا جا سکے۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو پہلا حصہ عبادت کے بارے میں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، دوسرے حصے میں مدد طلب کی گئی ہے بندے کے لیے۔ تو پہلے عبادت کا ذکر ہے اس لیے کہ عبادت یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق بندوں کے حق سے مقدم ہے، تو اس لیے پہلے اللہ کے حق کو ذکر کیا گیا ہے۔
اور پھر بندوں کے حق کو ذکر کیا گیا ہے. ایاک نعبد، اس کا مطلب ہے نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کاف ضمیر کو پہلے لائے ہیں، فعل سے پہلے مفعول کو لائے ہیں. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ ایاک تیری. تو اس کا اصل مقام بعد میں ہوتا ہے مفعول کا، لیکن پہلے کیوں لائے ہیں؟ تخصیص کے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ اس کا فائدہ ہے مقدم لانے کا. معمول کو مقدم لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مقدم لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ تخصیص، جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے وہ فعل خاص ہو جائے گا اسی کے لیے. ہم تیری ہی عبادت کرتے، مطلب کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو عبادت یہ وسیلہ ہے مدد کا. اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی مدد ملے گی، اس لیے وسائل کو بھی پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ دیکھیں گے پہلے جو ہے یہاں پر جو پچھلی آیتیں گزری ہیں اس میں غائب کا صیغہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ کو مخاطب نہیں کر رہے اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، ایسا نہیں کہا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. اب یہاں سے خطاب ہے اللہ کو، ایاک نعبد، اس کو بولتے ہیں التفات. التفات عن الغیبۃ الی المخاطب. تو یہاں پر غائب کا صیغہ تھا، اسلوب کیا تھا؟ غائب کا تھا، مخاطب نہیں تھا. لیکن اب یہاں سے مخاطب کا صیغہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں التفات، تاکہ سامنے والا سننے والا وہ ایک دم ملتفت ہو جائے، بات کو سننے کے لیے ایک دم چوکنا رہے. اس لیے یہ التفات آتا ہے. آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اور اصول تفسیر میں تفصیلی طور پر اس کو پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی کیا ہے؟ نخصک بالعبادت، ہم تجھ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ، من توحید وغیرہ، توحید وغیرہ، توحید اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب میں ہم تجھ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ. مطلب تیری جتنی بھی عبادت کی انواع اقسام، ساری عبادتیں ہم تیرے لیے خاص مانتے ہیں. وَنَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَ، اور ہم تجھ سے معونت طلب کرتے ہیں، علی العبادت، عبادت پر، وغیرہ اور عبادت کے علاوہ پر. گھنٹی 35 تک ہے نا؟ شیخ معاونت کا معنی بتا دیں. 35 تک ہے. معونت کا معنی مدد، عون سے ہے، اسی سے استعانت ہے. وَنَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَ، اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، علی العبادت، عبادت پر، عبادت کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں سارے امور پر ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم کو جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اس قدر مطلب استعانت کی تاکید کی گئی ہے. ہم ایک دوسرے سے وہ مدد طلب کر سکتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں. اللہ نے اس کو اس کا مالک بنایا ہے تو وہ مدد کر سکتا ہے، اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں. لیکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مانگے. اور جو چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، وہ چیزیں اگر ہم غیر اللہ سے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، استعانت بغیر اللہ ہو جائے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں جو کام بندے کے اختیار میں ہے، بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کا مالک بنایا ہے بندے کو، تو وہ چیز ہم بندے سے مانگ سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس ہی کتاب ہے، میں کتاب مانگوں، آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتے ہیں کتاب دے کر کے. لیکن میں آپ سے اولاد مانگوں، اولاد دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد طلب کرنا یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بہت سارے لوگ اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. وہ طاقت نہیں رکھتے کچھ بھی، بلکہ وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں. چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ولی بزرگ ہو، وہ بھی آپ کی مدد کا محتاج ہے. دنیا سے جانے کے بعد وہ بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان سے دعائیں نہیں کرنا.
ولی بزرگ سے دعا نہیں کرنا بلکہ اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم مقام اللہ کے بعد جن کا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا یا ان کا واسطہ لگانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ درود ہے کہ تم اپنے نبی کے لیے ہر وقت درود بھیجو، سلام بھیجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں میں سلام بھیجو، اذان کے بعد سلام بھیجو، درود بھیجو، مسجد میں داخل ہو، مسجد سے نکلو، ہر وقت مطلب جتنے زیادہ درود و سلام بھیجیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے، جو درود شریف کی فضیلت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اور نماز کے بعد میں، اذان کے بعد میں اگر ہم درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وجبت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی قیامت کے دن۔ تو اس طرح سے استعانت طلب کرنا صرف اور صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ آگے فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط المستقیم، صراط المستقیم یعنی الطریق الواضح، بالکل واضح راستہ، کھلا ہوا روشن راستہ، صراط مستقیم قرآن و حدیث کا راستہ، اس کی ہمیں ہدایت دے دے، اس پر ہمیں چلا دے۔ اب دیکھیے کہ ہر انسان وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اس دعوے کے باوجود بھی اس کو روزانہ دعا کرنی ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز میں دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ مطلب صراط مستقیم پر ہمیں گامزن رکھ، اس پر ہمیں جمع کے رکھ، اس سے ہمیں بھٹکا نہ دے۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، مطلب اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں تو صراط مستقیم پر چلا دے، اگر ہیں تو ہمیں اس پر جمع رہنے دے، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ اے ارشدنا الیہ، ارشدنا ہماری رہنمائی فرما دے صراط مستقیم کی طرف، چونکہ ہدایت ہے، قرآن پاک میں ہدایت کا لفظ 2 معنی کے لیے آتا ہے، ایک ہدایت توفیق اور ایک ہے ہدایت ارشاد۔ ہدایت 2 معنی کے لیے آتا ہے، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد۔ تو ہدایت ارشاد وہ توجیہ، کسی کی رہنمائی کر دینا، یہ سی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھی، اور جو کوئی بھی کسی کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے تو وہ گویا اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اور توفیق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو جب کلمہ پڑھا رہے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ وَيُبْدَلُ مِنْهُ الصِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس صراط المستقیم، صراط المستقیم کیا ہے؟ اس کی وضاحت آگے ہو رہی، اس سے بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، بالہدایت، ہدایت کے ذریعے۔ اور یہ لوگ کون ہیں جن پر انعام کیا؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، جن کا ذکر سورہ نساء میں آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِصِلَتِهِ، یہاں پر جو الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اس سے بدل ہے من الذین بصلتی، الذین الذین، یہ الذین ادھر ہے اس میں موصول، اور اس کا صلہ انعمتا ہے، تو یہ موصول اور صلہ مل کر کے اس کا بدل کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی لوگ ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے، ولا بمعنی غیر ہے، یہ اس غیر کی تاکید ہے، غیر المغضوبی ہے، اس غیر کی تاکید ہے، ولا الضالین، ولا ہے نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ لوگ۔ وَنُقْتَةُ الْبَدَلِ، یہاں پر یہ جو بدل کی بات ذکر کی ہے مفسر نے، یہ فائدہ دیتا ہے یہ نقطہ کس چیز کا؟ ان المہتدین لیسوا یہودا ولا نصارا، کہ مہتدین یہود و نصارہ نہیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بات کہی گئی ہے کہ یہود و نصارہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ تو مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ یہود مراد ہے۔ نصارہ سے کون مراد ہے؟ نصارہ، یہ ضالین سے کون مراد ہے؟ نصارہ مراد ہے۔ اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومنین ہیں۔
جن کے پاس علم بھی ہے اور علم کے ساتھ عمل بھی ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ مغضوب علیہم، ان کے پاس علم تو ہے لیکن علم پر عمل نہیں ہے، یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، جہالت کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہوئے، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ نصارہ ہیں۔ تو تین قسم کے لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ اس طرح سے یہ صورت کی تفسیر جو ہے مختصراً مکمل ہوئی، جس میں قرآن پاک کے تمام مضامین کا بیان مختصراً موجود ہے، اشارتاً موجود ہے۔ اس میں توحید کی تینوں قسمیں بھی موجود ہیں، قیامت کا ذکر بھی ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، عبادتوں کا بھی ذکر ہے، صراط مستقیم کا بھی ذکر ہے، جو لوگ صحیح راستے پر ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جو لوگ غلط راستے پر ہیں ان کا بھی ذکر ہے، سب کا ذکر اس صورت میں ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام